وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کو بھی کبھی اچانک بنا کسی وجہ کے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے؟ کیا رات کو بستر پر لیٹتے ہی اچانک کل کی چنتا، فیوچر کا ڈر یا پاسٹ کا کوئی دکھ آپ کو سونے نہیں دیتا؟ آج کی اس بھاگ دوڑ بھری زندگی میں ہر دوسرا شخص اینگزائٹی، اسٹریس اور ڈپریشن کا شکار ہے۔ ہم سب سکون ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی پیسوں میں، کبھی گھومنے میں یا کبھی سوشل میڈیا پر، لیکن سکون ٹیمپریری ملتا ہے، پرماننٹ نہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام جو صرف ایک مذہب نہیں بلکہ پوری زندگی جینے کا طریقہ ہے، اس میں ہمارے ذہنی صحت، مینٹل ہیلتھ اور سکون کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ راز بتائے تھے جو آج کی ماڈرن سائنس بھی مانتی ہے۔ ویڈیو میں ہم بات کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم اپنے اندر کا سکون کیسے واپس لا سکتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں ایک ایسی دعا ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسٹریس اور اینگزائٹی آتا کہاں سے ہے۔ انسان کو اسٹریس تب ہوتا ہے جب وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے اختیار میں یعنی کنٹرول میں نہیں، جیسے فیوچر میں کیا ہوگا، میرا کریئر بنے گا یا نہیں، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ الرعد آیت 28، سنو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اس آیت کا گہرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل اس وقت تک بے چین رہیں گے جب تک وہ اپنے بنانے والے سے نہیں جڑیں گے۔ جب ہم دنیا کو اپنا سب کچھ مان لیتے ہیں تو دنیا ہمیں اسٹریس دیتی ہے، جب ہم اللہ کو اپنا سب کچھ مان لیتے ہیں تو دل میں سکون اتر آتا ہے۔ بات کرتے ہیں پہلے اور سب سے بڑے سولوشن کی، توکل، اللہ پر بھروسہ۔ اینگزائٹی کیا ہے؟ فیوچر کا ڈر۔ لیکن ایک مومن کا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ میرے رب کا فیصلے سے ہوگا اور میرا رب میرے لیے برا نہیں سوچ سکتا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کا ہر معاملے میں اس کے لیے خیر بھلائی ہے۔ اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اس حدیث کو اپنے دل اور ذہن میں اتار لیجیے۔ اگر آج آپ کے حالات خراب ہیں تو یہ آپ کا ٹیسٹ ہے، صبر کیجیے، اس میں بھی خیر ہے۔ جب آپ یہ سوچنے لگتے ہیں تو آپ کا اندر جو اسٹریس ہے وہی ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا سب سے بڑا ذریعہ ذہنی سکون کا ہے نماز اور سجدہ۔ جب ہم پر اسٹریس ہوتا ہے ہمارا برین اوور تھنکنگ کرتا ہے۔ فزیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ باڈی کو ریلیکس کرنے کے لیے فزیکل گراؤنڈنگ ضروری ہے، لیکن اسلام نے ہمیں سجدہ دیا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی یا بڑا معاملہ درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترنت نماز کی طرف متوجہ ہوتے، انسٹرکشن دیتے، اے بلال، نماز کی اقامت کہو اور ہمیں اس میں نماز سے سکون پہنچاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز اسٹریس بوسٹر تھی، بوجھ نہیں۔ جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ دنیا کے سب سے اونچے مقام پر ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا سر زمین پر ہوتا ہے اور دل عرش والے کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اپنے سجدوں کو لمبا کیجیے اور وہاں رو رو کر اپنی پریشانیاں اللہ کو سنائیے۔ میں سے اکثر لوگ ان ایکسکیوز ہے، کیونکہ ہم دنیا کی ریس میں بھاگ رہے ہیں۔ کسی کے پاس بڑا گھر ہے، کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے، ہم کمپیئر کرتے ہیں اور اندر ہی اندر جلتے ہیں۔ سنن ترمذی کی ایک بہترین حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا سب سے بڑا فکر دنیا بن جائے، اللہ اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے اور اس کی غریبی اس کی آنکھوں کے سامنے لا کھڑی کرتا ہے، اور جس کی نیت آخرت کی ہوتی ہے اللہ اس کے دل کو غنی سکون سے بھر دیتا ہے اور
دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کمائیں نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو اپنے ہاتھ میں رکھیں، دل میں نہیں۔ جب دل میں صرف آخرت کی فکر ہوگی تو دنیا کے نقصان پر آپ کو رونا نہیں آئے گا، اور یہی اصل مینٹل پیس ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان خاص دعاؤں کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسٹریس اور گھبراہٹ کے وقت پڑھنے کے لیے سکھائے ہیں۔ جب بھی آپ کو لگے کہ اینزائٹی اٹیک آنے والا ہے یا دل ڈوب رہا ہے، یہ دعائیں پڑھیں۔ پہلی دعا، صحیح بخاری، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اس دعا کو روزانہ پڑھیں۔ انشاءاللہ جب آپ اس کو پورے یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کیسے آپ کا دل دھیرے دھیرے شانت ہو جاتا ہے اور آپ کو ذہنی سکون ملتا ہے۔ دوستو، ذہنی سکون کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کو مارکیٹ سے مل جائے، یہ اللہ کا ایک تحفہ ہے جو انہیں ملتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اگر آج آپ کسی بھی طرح کے اسٹریس سے گزر رہے ہیں تو مایوس مت ہوں، آپ اکیلے نہیں، اپنے رب سے باتیں کیجیے، تہجد میں روئیے، استغفار کی کثرت کیجیے۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر کوئی آپ کا فرینڈ یا کوئی بھی ریلیٹیو اس پرابلم سے گزر رہا ہے تو اس کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔